بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی صف بنانے میں کی جانے والی کوتاہیاں، اور دو چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ نمبر 1 صف کی ایک ہی جانب کھڑے رہنا، اور نمبر 2 صف خالی چھوڑنا۔ نمبر 3 صف میں زبردستی گھسنا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی یا اگلی صف میں جگہ بالکل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بعض نمازی آگے بڑھنے کے شوق میں زبردستی گھس جاتے ہیں اور خوب زور لگا کر کسی نہ کسی طرح اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک تو صف سیدھی نہیں رہتی، دوسرے دائیں اور بائیں جانب کے نمازیوں کو نماز ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، صف میں گھس کر اس طرح نمازیوں کو تکلیف دینا درست نہیں۔ ایسی صورت میں پچھلی صف میں کھڑے ہو جانا افضل ہے۔ نمبر 4 صف میں مل کر کھڑے نہ ہونا۔ صف بندی کرتے وقت یا پہلے سے کھڑی ہوئی جماعت میں شامل ہوتے وقت نمازیوں کو آپس میں اس طرح مل کر کھڑے ہونا چاہیے کہ کندھا کندھے سے مل جائے اور درمیان میں بالکل خالی جگہ نہ رہے۔ بعض لوگ وضو کر کے نماز میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، مگر وہ اپنی صحیح جگہ کھڑے ہونے کے بجائے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر رومال سے ہاتھ منہ پوچھنے لگتے ہیں، یہ خیال کیے بغیر کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اس عرصے میں دوسرے نمازی آ کر ان سے مل کر نیت باندھ لیتے ہیں اور اس طرح صف میں خالی جگہ رہ جاتی ہے۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ صفوں میں خالی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہونے کا مرض بہت ہی عام ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ساتھ والے نمازی سے ایک بالش اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ فاصلہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 صف ٹیڑھی بنانا۔ صف بندی کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نمازیوں کی صف بالکل سیدھی ہو۔ صف کے کنارے کے ساتھ ایڑیاں اس طرح رکھی جائے کہ ایڑی نہ صف کے کنارے سے باہر نکلے اور نہ آگے بڑھے۔ یاد رکھیے، ایڑیاں قریب رکھنے اور دوسرے کے مقابل کرنے سے صف سیدھی ہوتی ہے۔ پاؤں کے پنجے ملانے اور برابر کرنے سے صف سیدھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پنجے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اکثر مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ عادتاً اپنی ایڑیوں کو صف سے باہر نکال کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہر نمازی نیت باندھنے سے پہلے اول خود صحیح کھڑا ہو اور پھر اپنے دائیں بائیں نمازیوں کو اس پر متوجہ کر دیا کرے تو بآسانی صف سیدھی ہو سکتی ہے۔ بعض نمازی ٹیڑھے ترچھے کھڑے ہونے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ توجہ دلانے سے صف سیدھی بھی کر لیں، تب بھی 1-2 رکعت کے بعد پھر اس طرح ایڑیاں صف سے باہر نکالے ہوئے یہ بہت اندر گھسائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ عموماً نماز غفلت اور بے شعوری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نمبر 6 جگہ روکنے کے لیے پہلی صف میں جگہ روکنے کے لیے کپڑا وغیرہ رکھنا۔ اکثر مساجد میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ بے وضو لوگ اول صف میں پہلی صف میں اپنا رومال رحل وغیرہ رکھ کر وضو کرنے باہر چلے جاتے ہیں، یا مسجد میں کسی دوسری جگہ بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں اور جماعت کے وقت آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص پہلے سے آ کر مسجد میں نہ بیٹھا ہو وہ اپنا رومال رحل وغیرہ مسجد میں کسی جگہ قبضہ کرنے کی غرض سے رکھ دے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس سے اس کا حق بھی قائم نہیں ہوتا، خواہ وہ وضو کی غرض سے جائے یا کسی اور غرض سے۔ اور موجودہ زمانے میں تو بڑی مساجد میں عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے لیے مثلاً رومال رکھ کر یا رحل رکھ کر جگہ روکی جاتی ہے۔ یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے مسجد میں آ کر مسجد میں کسی جگہ بیٹھا اور تلاوت نماز وغیرہ میں مشغول رہا، پھر بعد میں وضو یا کسی ضرورت سے وہاں سے اٹھا اور اس جگہ اپنا رومال رکھ دیا تو وہ اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس جگہ پر بیٹھ گیا تو وہ اس کو اٹھا سکتا ہے اور اس کے بغیر کسی جگہ رومال روک کر
قبضہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔